کیا تھا، میں دوبارہ آپ کو اس کا آنسر دے رہی ہوں کہ دیکھیں آپ نے بہت دعائیں کی اور آپ کو اس سے اپوزٹ ملا، بس یہ یاد رکھیں کہ آپ کی دعائیں ضائع نہیں گئی. پہلی بات اس پہ ایمان لے ہیں، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب وہ نہیں ہوتا تو لڑکیاں جتنا عمل کر رہی ہوتی ہیں دین پہ وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں کہ ہم نے تو کچھ اور مانگا اور ہمیں کچھ اور مل گیا. ایک چیز وہ ہے جس کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ آپ کے لیے بہتر نہیں سمجھ رہا، ٹھیک ہے. اور ایک وہ چیز ہے جس کو آپ اپنے لیے ناپسندیدہ سمجھ رہے ہیں، اللہ کہ ہاں وہ پسندیدہ ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے. اس بات پہ بلیو رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ میرے ساتھ کبھی غلط کر ہی نہیں سکتا. تو دیکھیں آپ کی لائف کیسے ٹھیک ہوتی جاتی ہے. تو وہ لوگ جو شادی سے پہلے ٹھیک نہیں ہوتے وہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ کمیٹڈ یو آر وتھ یور دین، ہاؤ اسٹرانگ یو آر. تو اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں. دوسرا کوشچن یہ تھا کہ ہمارے جو ہسبینڈ ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جس طرح سے آپ ڈریس اپ ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ بس سر پہ دوپٹہ لے لیں، اور دیور اور جیڑ جو ہے وہ ہمارے گھر کے ہی افراد ہیں تو ان سے آپ نے پردہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ سادہ سی آ جائے لیکن آپ کو پردہ نہیں کرنا. یعنی وہ فورس کرتے ہیں کہ آپ کو پردہ نہیں کرنا. تو اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ سب جانتے ہیں دیور اور جیڑ آگ ہیں، ٹھیک ہے. یہ وہ گھر کے بندے ہیں جنہوں نے بار بار گھر میں آنا ہے، رائٹ. تو سب سے پہلے تو ان سے پردہ بنتا ہے، کیونکہ باہر تو جو ہے وہ آپ کام نکلتے ہیں، گھر کے اندر والے جو ہے یہ وہ نامحرم ہے جن سب کا پردہ لازمی ہے. اچھا ایک اور بات ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا بہت زیادہ رواج ہے، حالانکہ آپ کو ٹائم کے ساتھ، ٹھیک ہے، لڑائیوں کے ساتھ ٹائم کے ساتھ آپ کو سب کو سیپریٹ ہو جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آگے سے آپ کی بچیاں ہوں گی، انہوں نے بڑے ہونا ہے، آپ کی بیویاں ہیں. ایک جو سیپریشن ہے وہ آپ دین کے لحاظ سے کریں تاکہ آپ کی وائف کو کوئی پرابلم نہ ہو، رائٹ. یہ پہلے سے آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے یہ بات ہے. تو اب آپ کے ہسبینڈ جو ہیں، اب آپ اگر شادی کے بعد یا شادی سے پہلے پردہ کر دی، اس کی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ پہلے سے کر رہی تھی اور آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو منع کیا تو یہ باتیں پہلے طے ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے. بہرحال اگر آپ صرف اب آپ پردہ کرنا چاہ رہی ہیں اور آپ کے ہسبینڈ آپ کو منع کر رہے ہیں تو وہی بات میں کہوں گی فوراً سے چینج نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں آ سکتا. سلولی اینڈ اسٹڈیلی آپ نے اپنا آپ منوانا ہے، رائٹ. پہلے سے زیادہ محبت کرنی ہے اپنے ہسبینڈ سے. یہ اس سے بڑا کوئی ٹوٹکا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ آپ کو دین سے روک رہا ہے آپ اس کے ساتھ ایکسٹرا پیار کرنا شروع کر دیں، وہ آپ کا سب سے بڑا حمایتی بن جائے گا انشاءاللہ. تو جب آپ اپنے دیور جیٹ کے سامنے جاتی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ لوز کپڑے پہنیں، ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے آنا ہی ہے اور آپ کو واقعہ پردہ نہیں کرتے، لوز کپڑے پہنیں، زینت اختیار نہ کریں، میک اپ وغیرہ نہ کریں، سادہ رہنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو جانا ہی ہے ان کے سامنے تو بہت زیادہ ہلا گلا ہنسی مذاق اس سے تھوڑا سا اوائڈ کریں. ان کو بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ بھابھی جو ہے ہماری وہ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کے ہسبینڈ ضرور چینج ہو رہے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اپنا گھر برباد کر لیں یا لڑائی کریٹ کریں، نہیں، بالکل بھی نہیں. آہستہ آہستہ اپنے ہسبینڈ کا مائنڈ چینج کرنا شروع کریں، اور وہ اللہ نے کرنا ہے. آپ نے صرف دین پریزنٹ کرنا ہے، باقی اللہ نے دل بدلنا ہے، اور اللہ ہی دل بدلنے والا. پریشانی ہوا کرتے ہیں، ہر چیز کا حل جو ہے نا وہ دعا میں موجود ہے. جب آپ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی پریشانی کیوں نہ ہو اس کو ثانی میں بدل دیتا ہے. بڑے سے بڑا کوئی ہونا پھرنے، ہاں بھی کوئی پتھر دل بھی ہونا، اس پہ بھی آپ جب چوٹ لگاتے ہیں نا محبت کی تو وہ پتھر پگھل جاتا ہے، ٹھیک ہے. تیسرا کوشچن تھا بہت امپورٹنٹ کوشچن کہ اگر منگنی کے بعد، یعنی منگنی سے پہلے استخارہ نہیں کیا لیکن منگنی کے بعد اب استخارہ کیا ہے اور استخارہ ٹھیک نہیں آ رہا، دل مطمئن نہیں ہے، یا لڑکے کے متعلق خیال اس طرح کے آ رہے ہیں کہ اس کی جاب ٹھیک نہیں ہے، صرف خیال نہیں بلکہ سامنے بھی حقیقتیں نظر آ رہی ہیں، تو اس موقع پہ کیا کیا جائے؟ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آپ کو ڈاؤٹ ہے اور آپ کو کہیں سے ایسی انفارمیشن بھی مل رہی ہیں اور آپ نے استخارہ بھی کیا ہے، تو میں آپ کو کہوں گی کہ پلیز اس ریلیشن کو کنٹینیو نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے نا. اب استخارہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، آپ نے بعد میں کیا اور آپ کو باقی لڑکے میں اور اس کے گھر والوں میں ایسی باتیں نظر آ رہی ہیں، آپ کو پتا آپ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، تو پلیز 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 اس ریلیشن کو آگے مت لے کے جائیں. بہت پرابلمز آ جاتی ہیں، اور یہ لڑکیوں کو اصل میں زیادہ سوسائٹی کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، منگنی ٹوٹ گئی، کیونکہ دھوم دھام سے کی ہوتی ہے، سب کو پتا ہوتا ہے اور کہ لڑکی کی جو ہاں ہو گئی ہے، منگنی ہو گئی ہے، تو لڑکیاں تھوڑی سی ڈر جاتی ہیں کہ معاشرہ ہمیں کیا کہے گا، کہ شاید ہماری کوئی غلطی ہے یا
ہم میں کوئی فلا تھا, ہم میں کوئی خرابی تھی, تو دیکھیں یہ جو معاشرہ ہے نا وہ اسی طرح چلتے رہنا ہے. اس نے آپ کو ہر چیز پہ اعتراض کرنا ہے, چاہے آپ کی شادی ہوئی ہے چاہے نہیں ہوئی ہے, تو بچے کیوں نہیں ہوئے, بچے ہوئے ہیں تو لڑکا کیوں نہیں ہوا, یہ اس میں چلتے رہنا ہے. ان کی پرواہ نہیں کرنی, آپ کو اپنی سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہیں کہ نہیں رہ سکتی. اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہیں تو پلیز اس ریلیشن کو آگے مت لے کے جائیں. جب کوئی ڈیسیژن کر لیں اللہ پر توکل رکھیں اور آگے بڑھ جائیں, کیونکہ یہ وہ چیز ہے, یہ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ باڈی میں پھیلتا ہے اور آگے سے زندگی برباد ہو جاتی ہے. میری ایک فرینڈ تھی, تو اس کی شادی ہونے والی تھی, تو شادی کے 2 دن پہلے لڑکا جو ہے وہ باہر سے آیا اور یہ لوگ مہندی کا فنکشن ٹائپ تھا وہ کرنے والے تھے, تو اس سے پہلے وہ کپڑے دینے آئے, رائٹ. اس موقع پہ کوئی ایسی عجیب بات ہو گئی. اچھا, اور دوسری بات ابھی یہ جو ہم منگنی کے بعد کی بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ اسی میں یہ ٹاپک ہے, کیونکہ لڑکا اور لڑکی کی آپس میں بات ہوتی تھی, تو لڑکے نے کوئی بدتمیزی کر دی لڑکی کے ساتھ, اور اس نے یہ کہا کہ مجھے تو تمہاری پرواہ نہیں, یعنی کہ میں جب چاہوں تو میں فارغ کر سکتا ہوں, رائٹ. تو ہوا یہ کہ جب اس نے اپنی پیرنٹ سے بات شیئر کی تو انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں, جس نے اپنا آپ ابھی شادی سے 2 دن پہلے اپنا آپ اوپن کر دیا, ہم تو اپنی بیٹی کو یہاں نہیں بھیج سکتے. یقین مانے ایوری تھنگ واز ڈن, سب کچھ تیار تھا, بس اگلے دن اس کی شادی تھی اور انہوں نے شادی روک دی. انہوں نے کہا ہم نے نہیں کرنی. ماں باپ, لڑکے کے ماں باپ بھی آرام سے اٹھ کے چلے گئے. لڑکا بار بار کالز کرتا رہا کہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لو پلیز, مجھے معاف کر دو, یہ جو بھی تھا, لیکن انہوں نے اصلیت دیکھ چکی تھی. انہوں نے کہا نہیں. ایون یہ کہ ایٹ دا اینڈ اس لڑکی نے بھی آ کے کہا کہ امی آپ کر دیں, کوئی بات نہیں, آج برات ہے تو آپ میری کر دیں. ان کے امی ابو نے کہا نہیں بیٹا, کیونکہ ایک دفعہ رو لینا پوری زندگی کے رو لینے سے بہتر ہے. تو اس کے ماں باپ کا بہت اچھا جو ہے وہ فیصلہ تھا, اور کچھ ہی دیر بعد میری فرینڈ کی کہیں اور شادی ہوگی اور وہ بہت خوش ہے اپنے گھر میں. تو ایک دفعہ رو لینا زندگی بھر رونے سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے, ایک اور ایشو ہے, وہ کیا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور رخصتی نہیں ہوتی, اور اس کے درمیان میں اس پیریڈ کے اندر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو دھیان سے فیصلہ کرنا ہے, سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے, جذباتی فیصلہ نہیں کرنا کہ فوراً سے ہم چھوڑ دیں. ٹائم دینا ہے, کیونکہ نکاح کے بعد ہسبینڈ وائف آپس میں بات چیت کرتے ہیں, لیکن رخصتی میں ٹائم ہوتا ہے, جیسے پیپرز بن رہے ہوتے ہیں, باہر جانا ہوتا ہے, جو بھی پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس سچویشن میں آپ ٹائم دیں, اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ واقعی میرے قابل نہیں ہے, اور آپ کے اوپر یہ پریشر ہے کہ بھئی میرا تو نکاح ہو گیا ہے, اب کیا ہوگا, اب تو لوگ باتیں کریں گے, تو میں پھر وہی بات کروں گی کہ اپنے آپ کو اس زہریلے ریلیشن میں نہ رکھیں. ایک میری جاننے والی ہیں, تو ان کا نکاح ہوا, اور اس کے بعد جب لڑکے سے بات ہوتی تھی تو وہ لڑکا مینٹلی ٹارچر کرتا تھا, یہاں نہیں جانا, ایسے نہیں کرنا, ویسے نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, ہر شک, اور سب سے کانٹیکٹ ختم کر دو, کسی سے بات نہیں کرنی. آہستہ 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 اس نے اس کو ڈپریشن کا پیشنٹ بنا دیا. صرف ابھی رخصتی ہونی باقی تھی. تو اس کے بعد وہ اتنی پریشان تھی, اور اس نے مجھ سے بات کی, تو میں نے کہا آپ نے استخارہ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں میں نے استخارہ نہیں کیا تھا. اور میں نے کہا لگاتار استخارہ کریں, 3 دن کریں, 7 دن کریں, اور ہمیشہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ غلط آ رہا تھا. تو بات یہ کہ آپ ایسے ریلیشن کو کنٹینیو نہ کیا کریں جس میں سکون نہیں ہے, جس میں محبت نہیں ہے, سب سے بڑی بات جس میں عزت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ساری ڈسکشن ہوگی. اب ہم اپنی جو ہے اپنا آج کا جو سیشن ہے جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ وہ کرتے ہیں, منگنی سے شادی تک کا سفر. الحمدللہ. تو ہم جیسے آپ کو بتایا تھا کہ 2 فیملیز ہیں, ایک انایا کی فیملی ہے یعنی آنا, اور ایک جو ہے ہماری گڑیا کی فیملی. الحمدللہ. اب جو دونوں فیملیز کا آپ نے کمپیریزن کرتے جانا ہے, اور اپنے ساتھ بھی کمپیریزن کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اب جی منگنی جو ہے وہ ہوگی, ٹھیک ہے, ایک جگہ پہ ہے جو ہاں ہوگی, اور ایک جگہ پہ منگنی ہو گئی. اب منگنی کے بعد رابطے شروع ہو گئے, یعنی کہ انایا کی جو فیملی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارا لڑکا چونکہ کینیڈا سے آیا ہے اور وہ لڑکی کو جاننا چاہتا ہے, اور وہاں پہ تو یہ کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی, تو ہم نے تو بات کرنی ہے, تو ہمیں لڑکی کا نمبر دیں. اور لڑکی بڑے مزے سے اپنا نمبر دے دیتی ہے, اور اسی رات جناب لڑکے کی کال آ جاتی ہے, اور ان کی بات چیت شروع ہو جاتی ہے. اب یہ بات بڑھتی ہے, ٹھیک ہے. دونوں آپس میں پہلے تو بہت بہت پیار سے بات کرتے ہیں, اور ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں, مجھے یہ پسند ہے, آپ کو کیا پسند ہے. آپ آٹومیٹکلی دیکھیں
جب کوئی لڑکا جو جس کی اپ برنگنگ باہر کے ملک میں ہوئی ہے, جو رہتا ہی باہر تھا, ابراڈ میں تھا, اور لڑکی یہاں کی, تو ان کے درمیان مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ڈیمانڈ اور ہوں گی اور لڑکی کی ڈیمانڈ اور ہوگی, یہ ایک فیکٹر ہے. تو یہ سوچ سمجھ کے آپ کو جب بھی کریں سوچ سمجھ کے شادی کیا کریں. اب وہ جس ماحول میں پلا بڑا اس کی ڈیمانڈ بھی ویسے ہی ہوگی, ٹھیک ہے, اور لڑکیاں ہی کمپرومائز کر جاتی ہیں, ٹھیک, اور کئی جگہ پہ اپنی ویلیوز ہی کھو دیتی ہیں. اب یہاں پہ یہ بات سمجھنی ہے کہ کیا منگنی کے بعد اپنے منگیتر سے بات کرنا ٹھیک ہے, یا ہاں ہو جانے کے بعد اپنے ہونے والے ہسبینڈ جو بھی ہوئے نہیں ہیں ان سے بات کرنا درست ہے. اب جو گڑیا کی فیملی ہے ان میں بالکل بھی ایسا ٹرینڈ نہیں ہے, کیونکہ وہ دین کو سمجھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے ہسبینڈ کو تب حلال کیا جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے. نکاح سے 5 منٹ پہلے بھی وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جب جب نکاح کیا جاتا ہے تو سیپریٹ بٹھایا جاتا ہے, رائٹ. تو اب یہ آپ کی منگنی ہوئی ہے اور آپ ان سے باتیں شروع کر دی ہیں. اب جو چیز اللہ کے ہاں حلال نہیں ہے اس میں برکت نہیں ہوگی, اس میں صرف رونا ہوگا, تنگی ہوگی, باتیں ہوں گی, لڑائیاں ہوں گی, اور کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ نے اس کو حلال نہیں کیا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, لیکن لڑکا اور لڑکی نے آپس میں بہت زیادہ باتیں کر لی ہوتی ہیں, اس لیے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے. دیکھیں, جب آپ کسی کو بات سمجھائیں نا تو اس کو سائنٹیفکلی بھی سمجھائیں, ریالٹی کی طرح بھی سمجھائیں, اور دین کے حوالے سے بھی سمجھائیں. اگر فوراً آپ کہہ دیں گے یہ حرام ہے, یہ چھوڑ دیں, اور یہ بس یہ نہیں ہے, تو وہ کبھی آپ کی بات نہیں سمجھیں گے. تو سب سے پہلے آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیں کہ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی, آپ کے لیے حلال نہیں ہے. آپ جتنی باتیں کریں گے اتنی خرابیاں پیدا ہوں گی. پھر جو انایا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں گھر والے, وہ لڑکے کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ لڑکا باہر سے آیا ہوا ہے نا, وہ کینیڈا سے آیا ہوا ہے جناب, اور وہ ہماری شادی لڑکی نے تو باہر چلے جانا ہے. تو پھر لڑکا سے ڈیمانڈ کرتا ہے اپنی پکچرز بھیجیں, اپنی ویڈیوز بھیجیں, اور پھر یوں ان کی آپس میں لائیو ویڈیو کالنگ شروع ہو جاتی ہے, اور کوئی باؤنڈری نہیں رہتی, کوئی خیال نہیں رہتا, ساری حدیں ٹوٹ جاتی ہیں, اور شادی تک ان کے درمیان میں کوئی چام, کوئی اٹریکشن نہیں رہتی, کوئی برکت ہی نہیں رہتی. اب جب برکت نہیں ہوگی تو لڑائیاں پڑیں گی, ٹھیک ہو گیا. تو یہ منگنی کے بعد بات کرنا حلال نہیں ہے, اور یہ نہیں کرنی, ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک یہ ہوتا ہے کہ منگنی کبھی کبھی 3 سے 4 سال کا عرصہ بھی نکل جاتا ہے, اس کو 5 سال بھی گزر جاتے ہیں, لیکن لڑکے والوں کی طرف سے رسپانس نہیں آ رہا تھا, ہمارے لڑکی کے پیپرز نہیں بن رہے, ابھی ٹائم ہے, اور اس 4-5 سالوں میں لڑکی کی ایج بھی آگے نکلتی جاتی ہے. اگر تو جینون ریزن ہے, اگر تو واقعی آپ کو لگتا ہے, تو تب تک تو آپ انتظار کریں, ادروائز اتنا انتظار نہ کریں. اور پہلی بات یہ کہ ماں باپ کو اتنا گیپ ڈالنا ہی نہیں چاہیے منگنی اور شادی کے دوران. یہ تو بس ایک یہ بات ہے کہ آپ کی بات طے ہوئی ہے, اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا ٹائم ملا شادی کی تیاری میں, شادی کرتے ہیں. بہت زیادہ لمبا عرصہ جو گیپ آتا ہے, چاہے وہ نکاح کے بعد ہو چاہے وہ منگنی کے بعد ہو, وہ ٹھیک نہیں ہوتا, بہت سی خرابیاں آ جاتی ہیں بیچ میں. تو اگر آپ, اور اسپیشلی جب لڑکا اور لڑکی آپس میں بات کر رہے ہوں, تو وہ 4-5 سال تو پھر ویسے ہی عذاب بن جاتے ہیں. کتنی 100 دفعہ تو ان کی طلاقیں ہو جائیں گی, شادی سے پہلی طلاقیں ہو جاتی ہیں, تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کا احتیاط کریں آپ, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اب جو ہے منگنی کے بعد جو ہے وہ پورا پلان کیا جاتا ہے. لڑکا اور لڑکی آپس میں, آنا کے جو گھر والے ہیں, مطلب انہوں نے اپنی لڑکی کی اسی طرح اپ برنگنگ کی ہے, انہوں نے اس کو منع نہیں کیا کہ بیٹا آپ نے بات نہیں کرنی, اور وہ ساری باتیں اپنے ہسبینڈ سے کرتی ہے کہ ہم ایسے سے کریں گے, ہم ہنی مونی منانے یہاں جائیں گے, ہم ایسے پوری اپنی لائف پلان کر دیتے ہیں وہ فون کے اوپر, اور ایک ایک بات کر لیتے ہیں. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ لڑکے والے کھل کے اپنی ڈیمانڈ سامنے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے, کیونکہ لڑکی نے تو باہر چلے جانا ہے, بہرحال اپنی ضرورت کا سامان لے آئے. حالانکہ گھر فرنشڈ ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود سامان منگوایا جاتا ہے, بلکہ ایک لسٹ دی جاتی ہے, پوری لسٹ تیار کر کے دی جاتی ہے کہ ان لوگوں کے کپڑے بنانے ہیں, اور یہ چیزیں جو ہے وہ لے آئے, ٹھیک ہے. اگر نہ بھی بنائی جائے تو کسی بات سے انکار نہیں کیا جاتا. تو دیکھیں, یہ لڑکے کو سٹینڈ لینا ہے. لڑکا اپنے ماں باپ سے کہے مجھے کچھ نہیں چاہیے, اب وہ اپنی بیٹی دے رہے ہیں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. جیسے گڑیا کے گھر والے ہیں, وہ لڑکا کہتا ہے کہ امی مجھے لڑکی مل گئی, مجھے کیا چاہیے, آپ نے ان کے لیے ثانی پیدا کرنی ہے تاکہ کل اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کے لیے ثانی پیدا کرے. اور میں کوئی بیچنے والی چیز ہوں کہ مجھے بیچا جا رہا ہے اور بدلے میں جہیز لیا جا رہا ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے, ایک لڑکی کے آ جانے سے کوئی فرق تو نہیں پڑا نا, یا ہمارے کھانے پینے میں کوئی فرق تو نہیں پڑا نا. تو ایک لڑکی کے آنے سے کتنا کو سامان زیادہ یوز ہو جاتا ہے. تو یہ لڑکے کے سٹینڈ لینے کی بات ہے, اور ماں باپ کو ان کو اس چیز میں سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت اچھی سوچ ہے. اس کو ہم نے اب لے کے آنا اپنے معاشرے میں کہ say no to جہیز.
ٹھیک ہے. لڑکی کے گھر والے اپنے ساری پوری جس کہتے ہیں مال و دولت لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اپنی بچی کو چیزیں دے دیں تاکہ یہ خوش رہے, نہیں تو اگلے بات کریں گے. دیکھیں جنہوں نے بات کرنی ہے انہوں نے لے کے بھی بات کرنی ہے چیزیں, اور انہوں نے نہ لے کے بھی بات کرنی ہے, تو آپ دین کے مطابق چلیں بس, دیٹس اٹ. کئی جگہ پہ بہت مجبور کیا جاتا ہے اور واقعی ماں باپ مجبور ہوتے ہیں اور وہ واقعی ان کو جہیز دے دیتے ہیں, تو پھر ہم نے اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ. اپنے بھائیوں کی ابھی سے ٹریننگ کریں, اپنے بیٹوں کی ابھی سے ٹریننگ کریں, ابھی سے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ بیٹا ہم نے جہیز نہیں لینا انشاءاللہ. تو یہ چیز جو اب انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اچھا جی, اس کے بعد جناب اب پلان کیا جاتا ہے کہ ہمیں کارڈز بنوانے